الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین صلی اللہ علی النبی الامین. والذين يسعون في آياتنا القرآن بالإبطال معاجزين لنا مقدرين عجزنا وأنهم يخرجوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيقه له بعد البسط أو لمن يشاء ابتلاء. وما أنفقتم من شيء في الخير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقال كل إنسان يرزق عائلته أي من رزق الله. واذكر يوم والذین یسعون فی آیاتنا، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری آیات کو برباد اور باطل کرنے میں، معاجلین، ایسے حال میں کہ ہمارا مقابلہ کرتے ہیں، مقدرین عجزنا، ہم کو عاجز فرض کرتے ہیں، اور یہ کہ وَأَنَّهُمْ يَفُوتُونَنَا، اور یہ کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو کیا ہے؟ اولئک فی العذاب محضرون، یہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جائیں گے زبردستی. آپ کہہ دیں ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی ایمان کی وجہ سے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور کفر کی وجہ سے رزق میں زیادتی نہیں آتی. جو ایک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، کفر کی وجہ سے نہیں ہے. پہلے گزرا تھا وما اموالکم ولا اولادکم. آپ کہہ دیں ان ربی یبسط الرزق، میرا رب رزق کو کشادہ اور فراخ کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے. کہ من یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. اور یہ رزق کو فراخ کرنا تقرب کی وجہ سے نہیں، قرب کی وجہ سے نہیں، امتحان کی وجہ سے ہے کہ یہ کیا کرتا ہے. وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے یا دوسری کے لیے. بعد البسط یا لمن یشاء، لمن یشاء دوسرا ابتلا کے طور پر. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز ہو، طعام ہو، مال ہو، یا علم ہو، فهو يخلفه، اللہ تعالیٰ اس کا بدل اور عوض دے گا، اس کو زیادہ کرے گا. يعطي خلفه في الدنيا ويعطي خلفه في الآخرة، والخلف في الدنيا قليل وفي الآخرة كثير. ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ سخی کو خلف دے دو اور بخیل کو تلف دے دو، ہلاکت، یعنی کچھ نہ ملے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. وقال علیہ السلام انفق انفق علیک، انفق تو میں تم پر خرچ کروں گا. جو تم خرچ کرتے ہو کسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اس کا عوض، اس کا بدل دے دے گا.
جس چیز کو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا بدل ملتا ہے. پانی زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پانی زیادہ، ہوا زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہوا اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. آگ اور مٹی اور دوسری چیزیں زیادہ. اس زمانے میں اونٹوں کی قربانیاں زیادہ کرتے تھے تو اونٹ بکثرت تھے، اور جب اونٹوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو اونٹوں کی پیدائش بھی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی، یا کسی جگہ کم ہو گئی کسی جگہ ختم ہو گئی. خرچ کرنے کو لوگ سبب کمی سمجھتے ہیں، حالانکہ خرچ کرنا سبب زیادتی ہے. کتے اور بلیوں کے بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی ریوڑ کسی نے نہیں دیکھی، اس لیے کہ ان کو لوگ ذبح کر کے نہیں کھاتے. اور بھیڑ بکریوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن اس کی بے شمار ریوڑ ہر جگہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو لوگ خرچ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. يُقَالُ كُلُّ إِنسَانٍ يَرْزُقُ عَائِلَتَهُ، اور یہ جو کہا جاتا ہے اشکال میں، اشکال کوئی کرے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو رزق دیتا ہے، تو اس کا مطلب اے میرے رزق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر الرازقین ہے، اور انسان رازق مجازی ہے، یعنی یوصل الرزق، اللہ یعطی الرزق ویخلق الرزق والانسان یوصل الرزق. اور ذکر کرو یہ کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، جمیعاً سب کے سب، یہ جو فخر مال اور اولاد کے ساتھ کرتے ہیں ان کو جمع کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا فَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ ہے وہ لوگ کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا. إِيَّاكُمْ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ بتحقیق الحمزتين وإبطال الأولى یاءً، یعنی پہلے وہ یا میں تبدیل کرنا، واسقاطها، اور ایک قرات میں ساقط کرنا ہے حمزہ کو. کانوا یعبدون، تو یہ تمہاری عبادت کرتے تھے. یہ توبیخ کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ فرشتوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے. فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تاکہ وہ یہ کہیں کہ ہماری نہ عبادت کرتے تھے، نہ ہم نے ان سے کہا ہے، نہ ہم ان کی عبادت پر خوش تھے. تو یہ سنانا ہے ملائکہ کو اور توبیخ ہے عابدین کو. یہ ایسا ہے ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ، مقصود تم ہو اور اے پڑوسن سن لو. پڑوسن سن لو. اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے اور مقصود بیٹی نہیں ہوتی پڑوسن کو، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. بیٹی وہ کام نہیں کرتی، وہ پڑوسن کرتی ہے. مخاطب ہے بیٹی اور مقصود ہے پڑوسن. دیہات میں اس کا بڑا تجربہ ہوتا ہے اور عورتیں بہت تجربہ کار ہوتی ہے اس موقع میں. جیسے انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، یا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا دو. کہتے ہیں کہ فرشتے ان کے معبودین میں بہترین معبود تھے جن کو وہ سمجھتے تھے، اور انہوں نے اصنام کو ان کی شکل یعنی فرشتوں کی مفروض شکل پر بنایا تھا، فرضی شکل. جیسے لوگوں نے معراج میں اس کے براق کی فرضی شکل بنائی ہے اور وہ چھاپتے رہتے ہیں. براق کی فرضی شکل، اس کے سر ہے اور اس کا چہرہ لڑکیوں کی طرح ہوتا ہے اور باقی گھوڑے کی طرح ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی کرتے تھے. قالوا سبحانک
کہنے لگے تو پاک ہے شریک سے، تنزیہا لک نسبح سبحانک عن الشریک انت ولینا من دونہم، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا متولی ہے، تو ہمارا متصرف ہے، تو ہمارا دوست ہے، من دونہم ان کے علاوہ، ان کے بغیر، ان سے ہماری دوستی نہیں ہے۔ انہوں نے خواہ مخواہ ہمیں معبود رکھا تھا۔ لا موالات بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان دوستی نہیں ہے۔ من جہتنا، ہماری طرف سے بائیکاٹ، ان کی طرف سے دوستی، لیکن ہماری طرف سے نہیں ہے۔ بل کانوا یعبدون الجنہ، بلکہ یہ جنات کی تابعداری کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تابعداری یعنی شیاطین کی تابعداری کرتے تھے۔ تو جنات اپنے آپ کو ملائک کہلاتے تھے، تو یہ ان کی تابعداری کرتے تھے۔ جنات اپنے آپ کو ملائک ظاہر کرتے تھے، یا یہ مطلب ہے کہ جنات اور شیاطین ان کے دلوں میں ڈالتے تھے کہ تم فرشتوں کی عبادت کرو۔ تو یعبدون الجنہ اے یطیعون الجنہ، جنات کی بات سنتے تھے، شیاطین کی بات سنتے تھے۔ یا یعبدون اپنے معنی میں ہے، جنات کی عبادت کرتے تھے، تو جنات اپنے آپ کو فرشتے ظاہر کرتے تھے۔ یا یطیعونہم یا یعبدونہم، یہ عبادتہم ایانا، جو وہ ہماری عبادت کرتے تھے، تو یہ شیطان کہتا تھا اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر بہم جنات پر یقین کرتے ہیں، ان میں سے اکثر جنات پر یقین کرتے ہیں۔ اکثرہم اے اکثر الکفار، یا اکثرہم اکثر الناس بہم اے بالجن مؤمنون، تو کفار تو جنات کو مانتے ہیں۔ اکثرہم کا کیا مطلب ہے؟ جو فرشتوں نے کہا کہ اکثرہم بہم مؤمنون، تو کلہم بہم مؤمنون، اس لیے کہ جتنے کفار تھے تو جنات کو مانتے تھے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اکثرہم اس لیے کہا کہ فرشتوں نے غیب کی بات میں یقینی بات نہیں کہی، احاطے کا دعویٰ نہیں کیا، اکثریت کا دعویٰ کیا، اس لیے کہ انہوں نے اکثر کافروں کو دیکھا تھا کہ وہ جنات کو مانتے تھے اور سب کو نہیں دیکھا تھا، تو جن کو نہیں دیکھا تھا ان کا نام نہیں لیا، اور جن کو دیکھا تھا ان کا نام لیا۔ تو یہ نہیں کہ کلہم مؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم نے سب کو دیکھا ہے کہ وہ جنات پر یقین کرتے ہیں، تو اس لیے اکثر کا ذکر کیا۔ یہ مقام احتیاط ہے کہ احاطے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اکثرہم بہم مؤمنون، ان میں سے اکثر جنات کو بحیثیت جنات مانتے تھے اور ان پر یقین کرتے تھے بحیثیت جن، اور ان میں سے بعض جنات کو بحیثیت فرشتہ مانتے تھے کہ یہ تو جن نہیں فرشتہ ہے، تو اس لیے اکثرہم کا ذکر آیا۔ اکثرہم بہم مؤمنون بحیثیت جن، اور بعض ان کو جنات کی نظر سے نہیں فرشتوں کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اکثرہم بہم مؤمنون اس لیے کہ اکثر کفار جنات پر یقین کرتے ہیں، تو بعض کفار تو جنات کو مانتی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جنات کیا چیز ہے، جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں، جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے اس کو نہیں مانتے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے کفار ہیں، بلکہ بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، منکرین حدیث، اور جنات کو نہیں مانتے۔ کہتے جنات سے مراد قرآن کریم میں وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں اور چھپے ہوئے رہتے ہیں، پہاڑوں کے غاروں کے اندر چھپے ہوئے رہتے ہیں، جنات سے مراد وہ ہے۔ آج کل بات منکرین حدیث جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں عورتیں بھی جنات کے قبیلے سے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی چھپی رہتی تھی پہلے زمانے میں۔ ابھی تو ان کی جنیت ختم ہو گئی بقول ان کی۔ اکثرہم بہم مؤمنون مصدقون فیما یقولون، اکثر ان میں سے بہم یعنی بالجن میں
مصدقون فیما یقولون اپنے اقوال میں کہ وہ ہماری معبود ہے اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں اس میں فیما یقولون ان سے مدد مانگتے ہیں لہم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ تو قیامت کے دن بعض کے مالک نہیں ہوں گے. مالک کا مطلب فائدہ نہیں پہنچائیں گے، بعض کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے جیسے مالک فائدہ پہنچاتا ہے. بعض المعبودین لبعض العابدین مالک نہیں ہوں گے نفعاً فائدہ پہنچانے کا، شفاعت نہیں کریں گے. یہ ویسے ان سے مدد مانگتے ہیں. ولا ضرر اور نہ ضرر دفع کر سکتے ہیں تعدیب. ونقول للذین ظلموا ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ چکھ لو اس نار کا عذاب جس نار پر تم تکذیب کیا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. اور یہ ان کی مزید تقبیح جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں بینات کھلی ہوئی آیات واضحات بلسان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یہ تو نہیں ہے مگر ایک عام آدمی یرید ان یصدکم چاہتا ہے کہ آپ کو منع کر دے عما کان یعبد آباؤکم آپ کو منع کر دے ان معبودوں سے جن کی عبادت آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے. یا یصدکم پھیر دے تم کو من الاصنام. وقالوا اور کہتے ہیں ما ھذا الا افک نہیں ہے یہ قرآن کریم مگر جھوٹ. افک اشد الکذب مفترن اللہ تعالیٰ پر بنایا گیا جھوٹا. وقال الذین کفروا للحق اور کافر لوگ قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں للحق بارے میں لما جاءہم جب ان کے پاس آتا ہے ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر سحر. جیسے سحر باپ کو بیٹے سے بیٹے کو ماں سے جدا کرتا ہے تو اسلام اور ایمان کی وجہ سے بھی بیٹا مسلمان ہو گیا باپ کا دشمن بن گیا، باپ مسلمان ہو گیا بیٹے کا دشمن بن گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما آتیناہم من کتب اور ہم نے نہیں دی ان کو من کتب کتابیں تدرسونہا یدرسونہا جن کو یہ پڑھتے ہیں تدل علی صحت الشرک ہم نے ان کو ایسی کتابیں نہیں دی ہیں جو کتابی شرک کی صحت پر دال ہے. یہ انہوں نے اپنے فتاوی جوفیہ فتاوی بدنیہ فتاوی صدریہ سے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. یدرسونہا یقرؤونہا درس کے معنی پڑھنا ہے، درس کے معنی مٹانا ہے، درس میں بھی جہالت مٹ جاتی ہے. فما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اور ہم نے ان کی طرف نہیں بھیجا آپ سے پہلے ڈرانے والا. فمن این کذبوک یہ کیوں آپ کی تکلیف کرتے ہیں؟ تو اگر آپ ان کے پاس پہلے آپ کوئی نذیر ہوتا اور آپ کی تعلیم ان کے موافق نہ ہوتی تو پھر تکلیف کرتے. ان کے پاس تو کوئی نذیر آیا نہیں ہے من مدت طویلۃ بعد اسماعیل علیہ السلام. جو لوگ کہتے ہیں کہ زید بن عمرو بن نفیل نبی تھے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تکذیب، اور تکذیب کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ اور یہ نہیں پہنچتے، یہ موجودین نہیں پہنچتے ہیں معشار ما آتیناہم 10ویں حصے کو ما آتیناہم جو ہم نے پہلوں کو دیا تھا. پہلے لوگوں کو جو مال منال قوت عمر کثرت ہم نے دی ہے تو ان کو 10واں حصہ بھی نہیں دیا. تو معشار 10ویں حصے کے معنی میں ہے. لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغری اجل من الدہر لہ راحۃ لو ان معشار کفہ
علی البر کان البر اندی من البحر. حضرت حسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا، معشار کا لفظ اس میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں ہیں، دین کی سربلندی کے لیے ہمتیں ہیں، لا منتہا لکبارہا، بڑی ہمت کی انتہا نہیں. وہمت الصغریٰ اجل من الدہر، اور ان کی چھوٹی ہمت زمانے والوں سے بڑی ہے. اور لہو راحت، ان کی ہتھیلی ہے. لو ان معشار کفہ، اگر ان کی ہتھیلی کا 10واں حصہ علی البر کان البحر بر اندی من البحر، اگر اس کو خشکی پر ڈال دے تو خشکی سمندر بن جائے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ معشار کے معنی ہے 1000واں حصہ. تو معشار عشر ہے عشیر کا، اور عشیر عشر ہے عشرۃ کا. تو عشرۃ اس کا 10واں حصہ ہے عشیر، اور عشیر کا 10واں حصہ ہے معشار. تو معشار ہو جائے گا 1000واں حصہ. پھر اس کا ترجمہ 1000، اس لیے کہ 10 کو 10 میں ضرب دے تو 100، اور پھر 10 میں ضرب دے تو 1000، تو 1000واں حصہ. یہ ترجمہ بھی ہوا ہے. اور یہ نہیں پہنچ سکتے معشار ما آتیناہم، جو ان کو ہم نے دیا تھا اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، مبالغہ ہو جائے. کذبوا رسلی، تو انہوں نے ہماری رسولوں کی تکذیب کی ہے. کذبوا رسلی الیہم، جو ان کی طرف ہم نے بھیجا تھا. فکیف کان نکیر، تو ہم نے ان کو کیسے کوڑے لگائے، ہمارا انکار کیسے ہوا ان پر. انکار علیہم، انکار کی کیفیت کی تھی بالعقوبت، ہم نے ان کو سزا دی اور ہم نے ان کو ہلاک کیا. اور کیف کان نکیر، ہمارا انکار کیسا رہا. اے ہوا واقع موقعہ، یہ انکار اپنی جگہ پر سیٹ اور فٹ ہو گیا. عقوبت اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک ہو گئی، بالکل ان کے ساتھ یہی مناسب تھا. قل انما اعظکم بواحدہ، قل انما اعظکم، آپ کہہ دیں ان سے، مشرکین سے، اعظکم، میں تم کو وسیع نصیحت کرتا ہوں. وعظ کے معنی وہ نصیحت جو وعید پر مشتمل ہو. بواحدۃ، بخصلۃ واحدۃ، بکلمۃ واحدۃ، وہ ایک کلمہ کیا ہے، ان تقوموا للہ، ان تقوموا عن المجلس للہ تعالی، کہ تم کھڑے ہو جاؤ مجلس سے اور پھیل جاؤ للہ، اللہ کے لیے. تم مجلس سے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ والے بنو، اللہ کے لیے مخلص بنو. ان تقوموا من المجلس، مجلس سے کھڑے ہو جاؤ، مخلصین للہ، موحدین للہ، توحید پر بن جاؤ اللہ کے لیے. یہ معنی تقوموا عن المجلس موحدین للہ، یا یہ ان تقوموا للہ، ان توجہوا الی اللہ، کہ تم متوجہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو قیام للہ کا مطلب توجہ الی اللہ، اور قیام اس کے معنی میں، قیام اس معنی میں آتا ہے قام لفعلہ، لہذا الفعل، یعنی اس فعل کی طرف متوجہ ہوا، وہ کام کیا. اس لیے کہ قیام توجہ کو مستلزم ہے. تو توجہ، تمام التوجہ الی اللہ تعالی. مثنا و ثلاثہ، مثنا و فرادہ، دو دو اور ایک ایک. تم مجلس سے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اور یا متوجہ ہو جاؤ، دو دو اور ایک، دو دو تاکہ آپس میں مشورہ کریں، دو دو تاکہ ایک دوسرے پر اپنا کلام پیش کریں، وفرادہ ایک ایک تاکہ تدبر کرے اور تأمل کرے، فکر کے لیے. یعنی ایک ایک، کبھی دو کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ایک کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی خلوت کبھی جلوت. ثم تتفکروا، پھر تم سوچ لو اور فکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ، کہ نہیں ہے آپ کی ساتھی پر جنون. میں تم کو ایک کلمہ بتاتا ہوں کہ تم مجلس سے کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے، اور
یا تم توجہ کرو اور متوجہ ہو جاؤ، تفکر کرو اللہ کے لیے کہ ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جنون. صاحبکم میں نقطہ ہے، انتم تصحبونہ وتعلمونہ انہ من اعقل الناس، تو تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان پر کوئی جنون نہیں ہے بلکہ وہ تو اعقل الناس ہے. یا معنی یہ ہے ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے وہ مجنون نہیں ہے، ورنہ پاگلوں کے ساتھ میں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. تم تو پاگل و جاہل ہو، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقل الناس. من جنت، جنات کے معنی میں نہیں ہے، جنون کے معنی میں ہے. جنون جس میں عقل چھپا ہوا ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں جنون. جنات بھی چھپی ہوئے ہیں، جنین بھی چھپا ہوا ہے، جنت بھی چھپی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ بھی. جیم نون جہاں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ چھپنے کے معنی میں ہوتا ہے. ان هو الا نذیر لکم، یہ نہیں ہے مگر آپ کو ڈرانے والا. بین یدی عذاب شدید، عذاب شدید سے پہلے. بین یدی سامنے یعنی پہلے. الآخرت ان عصیتموہ، اگر تم نے نافرمانی کی. اور آپ ان کے سامنے حکمت کی باتیں پیش کرتے ہیں اور ان سے فیس نہیں لیتے. قل، ان سے کہیے ما اسألکم من اجر، جو تم سے میں اجرت مانگتا ہوں، انذار اور تبلیغ پر اجرت مانگتا ہوں. فہو لکم، تو وہ آپ کے لیے ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں کوئی فیس نہیں لیتا. جیسے کوئی محاورہ میں کہے کہ بھائی میری بات مان لو اور جو فیس تم مجھے دے رہے ہو وہ فیس تمہاری ہو گئی، یعنی میں کوئی فیس نہیں لیتا. جو فیس میں لیتا ہوں وہ تمہاری ہو گئی، یعنی میں کچھ نہیں لیتا. اور دوسرا معنی یہ ہے ما سألتکم من اجر، جو میں تم سے اجرت مانگتا ہوں، تم سے جو فیس مانگتا ہوں وہ فیس کیا ہے کہ تم اسلام قبول کرو. تم کو دعوت دیتا ہوں اور دعوت کے نتیجے میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم اسلام قبول کرو. فہو لکم، تو اسلام قبول کرنا اجرہ لکم، وہ تو تمہارے فائدے کے لیے ہے، میرے فائدے کے لیے تھوڑا ہے. ہاں میرے فائدے کے لیے دعوت کا فائدہ مجھے ملے گا، لیکن اصل فائدہ تم کو ملے گا. یا یہ معنی ما سألتکم من اجر، ما سألتکم جو تم سے میں مطالبہ کرتا ہوں، من اجر، اجر کیا ہے؟ اتخاذ السبیل، کہ تم سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پکڑ لو، یہ اجر ہے، اجر کا سبب ہے. فہو لکم، فاتخاذ السبیل لکم، اتخاذ السبیل آپ کے لیے، صحیح راستہ پکڑو گے تو فائدہ تم کو ہے. اور بھی معنی بیان کیے ہیں لیکن یہ معنی 2-3 ظاہر ہیں. مصنف نے پہلا معنی لیا اے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ کنایہ ہے عدم اجر سے. ان اجر الا علی اللہ، میرا ثواب نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر واقف ہے، ہر چیز پر عالم ہے. مطلع یعلم الصدق، اللہ تعالیٰ میری سچائی کو جانتے ہیں. اور ایک دن آنے والا ہے کہ تمہارا باطل پاش ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. قل ان ربی یقذف بالحق، آپ کہہ دیں کہ میرا رب یقذف بالحق، ایک معنی یقذف بالحق، مارتا ہے باطل کو، بالحق حق کے ساتھ، حق کو اٹھائے گا اور باطل کو مارے گا. بل یقذف بالحق فیدمغہ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل مارتا ہے تو باطل کے دماغ کو فاش کرتا ہے. فاذا هو زاہق، بس باطل زاہق ختم اور زائل ہو جاتا ہے. تو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ باطل ختم ہو جائے گا. اور باطل ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے اور دنیا کے اکثر حصے سے ختم ہو جائے گا، اور دنیا کے 80% حصے پر مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کا دبدبہ اور شوکت ہوگی.
اور یہ ہوگا کہ گم ہوئے پطرس، چل دیے پاپا، اور مٹ گئے مرقس، مر گئی لوقا، جاء الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ منظر سامنے آ جائے. ان ربی یقذف بالحق. میرا رب، یہ سب ان کے نام عیسائیوں کے بڑوں کے نام ہے. گم ہوئے پطرس، پطرس ان کا بڑا گزرا ہے عیسائیوں کا. اور چل دیے پاپا، پاپا پادری کو کہتے ہیں، پوپ کو. اور مٹ گئے مرقس، مرقس ان کا جن کے نام پر ایک انجیل بھی ہے. اور مر گئی لوقا، لوقا بھی ختم ہو گئے. ان ربی یقذف بالحق، بے شک میرا رب پھینک دیتا ہے، ڈال دے، یقذف مار دیتا ہے، بالحق حق کے ساتھ باطل کو. حق کو باطل پر مارتا ہے تو باطل فاش فاش ہو جاتا ہے. علام الغیوب، جو علام الغیوب ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ان ربی یقذف بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے بالحق وحی کو. انبیاء علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی ڈالتے ہیں. یہ قرآن کریم وحی ہے. قرآن کریم کسب اور جھوٹ نہیں ہے. تو قذف اس کے معنی ڈالنا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا. تو قذف کے معنی ڈالنا ہے. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. تو ابھی قذف کے معنی ڈالنا ہے. تیسرا مطلب یہ کہ ان ربی یقذف، اللہ تبارک و تعالیٰ یقذف پھینکتا ہے، یعنی پھیلاتا ہے. جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ میں گندم کو لے لے، گندم جو کو لے لے، چاول کو لے لے اور اس کو ڈال دے. تو ڈالنے کے بعد اس کو پھیلا دے اور پھیل جائے. تو یقذف یعنی یلقی بالحق فی الارض فینشرہ فی العالم. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دے گا حق کو زمین میں تو اس کو زمین پر پھیلا دے گا. لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ الاسلام على عز عزیز والذل ذلیل کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے علامت الغیوب نہیں آتا، اگرچہ تا مبالغے کے لیے ہے، لیکن تا چونکہ کبھی کبھی تانیث کے لیے بھی آتی ہے، اس لیے علامت اللہ کے لیے نہیں آتا. ما غاب عن خلقه في السماوات والارض قل جاء الحق. آپ کہیے کہ آ گیا قرآن، اسلام، توحید. وما یبدئ الباطل وما یعید، وما یبدئ الباطل، اور باطل نہ ابھی سر اٹھائے گا، وما یعید اور نہ آئندہ سر اٹھائے گا. یبدئ بدء ابھی، اور یعید واپس ہونا آئندہ. ما یبدئ الباطل، باطل کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوگی، اور باطل کا اعادہ دوبارہ بھی باطل نہیں آئے گا. دوسرا ترجمہ وما یبدئ الباطل وما یعید، یہ جو باطل معبود ہے یہ دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، یبدئ دنیا میں، وما یعید اور نہ آخرت میں نافع ہیں. ما یبدئ یعنی ما ينفع فی البدء وهو الدنیا ولا فی الآخرة وهو الإعادة. تیسرا ترجمہ وما یبدئ الباطل، اور یہ معبودات ما یبدئ الباطل یہ پہلی مرتبہ بھی پیدائش نہیں کر سکتی، وما یعید اور یہ دوبارہ بھی پیدا نہیں کر سکتی کسی کو. لم یبق لہ اثر، یعنی اس کا اثر باقی نہیں رہے گا. قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، آپ کہہ دیں اگر میں حق سے گمراہ ہو جاؤں، ہٹ جاؤں، فانما اضل علی نفسی، بس پر شک میں اضل گمراہ ہوں گا، علی نفسی کہ میں اس کا وبال میرے نفس پر ہوگا. وبالہ علی نفسی، علی نفسی یعنی فعلی وبالہ. ایک اسم ادلالی علیہا،
میرے گمراہ کرنے کا گناہ علیہا میرے نفس پر ہے، علیہا ضمیر نفس کو، وَإِنْ اهْتَدَيْتُ اور اگر میں سیدھے راستے پر چلوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے ہے کہ میں نے کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، اور میں نے کسی کے پاس نہیں پڑھا تو کہاں سے آیا؟ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی ہے۔ وَإِنْ اهْتَدَيْتُ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ ہدایت وحی کے ذریعے سے جو مجھے ہوئی ہے، میں نے کسی کے پاس پڑھا نہیں، قرآن اور حکمت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے اور قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، انسان کے رگ جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اس لیے بدلا دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ نحن أقرب إليه من حبل الوريد ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب۔ اب آخرت کا حال ان کا، ولو ترى اور اگر آپ دیکھیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ولو ترى کل مخاطب، اذ فزعوا جس وقت یہ گھبرائیں گے، جس وقت یہ خوف زدہ ہوں گے، عند الموت یا عند یوم بدر میں یا قیامت میں، عند البعث اور یہی ظاہر ہے عند البعث، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو لرأیت امرا عظیما، آپ اگر عظیما کی جگہ فزیعا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، لرأیت امرا فزیعا تو آپ ایک گھبراہٹ والا کام اور خوفناک منظر دیکھتے، اور عظیمن ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا بڑا نہیں بھاری، ایک بھاری معاملہ ہوگا۔ بڑے اور بھائی میں فرق ہے، بڑا تو یہ کہ ہم کہیں گے فلان بڑا آدمی، اور بھاری الگ ہے۔ فلا فوت تو وہ ہم سے فوت نہیں ہو سکتے، وہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے، لہم منا اے لا یفوتون، اخذوا من مکان قریب اور ان کو پکڑا جائے گا، من مکان قریب مکان قریب سے۔ من مکان قریب کا مطلب کیا مطلب ہے؟ یعنی اخذوا من فوق الارض الى تحت الارض، بس زمین سے اوپر ہے، زمین سے نیچے چلے جائے تو وہاں سے پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی ان کی۔ یا اخذوا من مکان قریب اے من المحشر الى جہنم، محشر جہنم قریب قریب ہے۔ یا اخذوا من مکان قریب اگر آپ کہتے ہیں دنیا میں ہونا چاہیے، وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ مِن مَعْرِكَةِ الْبَدْرِ إِلَى قَلِيبِ الْبَدْرِ، بدر کے میدان سے بدر کی کنویں میں منتقل ہو جائیں گے۔ قلیب کہتے ہیں پرانی کنویں کو، جو کنواں بڑا جس کی دیواریں گر گئی ہوں اس کو کہتے ہیں پرانا کنواں، یعنی قبور سے ان کو پکڑا جائے۔ مصنف نے ایک کو لے لیا، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور اس وقت کہیں گے، کہ اس وقت یعنی بعث کے وقت کہیں گے، قبر موت کے وقت کہیں گے کہ آمنا به، وقالوا اے عند معاینۃ العذاب آمنا به اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا بالقرآن یا بالاسلام، وأنى لهم التناوش من مکان بعید اور کہاں ہے ان کے لیے التناوش ایمان کا لینا، من مکان بعید دور جگہ سے، اس لیے کہ آخرت دنیا سے دور ہے، اس معنی میں کہ آخرت سی دنیا میں آنا ناممکن ہے، اس لیے اس معنی میں دور ہے۔ تناوش بالواو بالحمد، تناوش بدلہ واو کے بدلے میں، یعنی تناول الایمان، ناش ینوش اخذ یأخذ کے معنی میں، اور بعض کہتے ہیں کہ تناوش تنش اس کے معنی حرکت، انا لهم الحرکۃ الی الایمان من مکان بعید، مکان بعید سے ایمان کی طرف حرکت نہیں کر سکتے، اگر یہ ایمان کی طرف حرکت کرنا چاہیں گے چلنا چاہیں گے نہیں کر سکتے۔ من مکان بعید من جہت بعیدۃ عن محلہ جو دور ہے، عن محلہ اس کی جگہ سے، اس لیے کہ اس کی جگہ دنیا ہے، عن محل الحق اذ ہم فی الآخرۃ آخرت میں ہے، ومحلہ اور یہ ایمان اور حق
اس کا محل دنیا ہے، محلہ ایمان دنیا. وقد کفروا به من قبل، اور بتحقیق یہ انکار اور کفر کر چکے تھے، به ایمان کے ساتھ، من قبل العذاب، من قبل الآخرت، من قبل البعث، دنیا میں. ويقذفون بالغیب من مکان بعید، اور دنیا میں ويقذفون بالغیب، اور یہ پھینکتے ہیں، پتھر کو پھینکتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھی ہوئے، من مکان بعید دور جگہ سے. کیا مطلب؟ یعنی جیسے کوئی پتھر یا تیر مارتا ہے اور جس جگہ تیر مارتا ہے وہ جگہ دور ہے، نشانہ دور بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. جب نشانہ چھپا ہوا بھی ہو، دور بھی ہو، تو تیر کا لگنا اور یوں کہیے کہ پتھر کا لگنا ناممکن سا ہے. تو ان کی مثال ایسی ہے جب یہ کہتے ہیں لا حشر، لا حساب، لا قیامت، لا بعث، تو ان کی ان باتوں کی مثال اور یہ باتیں ایسی ہیں جیسے کوئی شخص پتھر مارتا ہو ایسے نشانے پر جو دور بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے. جیسے پتھر اس نشانے پر نہیں لگتا، پتھر نشانے پر نہیں لگتا، اس لیے ان کا قول بھی غلط ہے. جیسے نشانہ غلط، یہاں ان کا قول بھی غلط ہے. جیسے پتھر نشانے پر نہیں لگتا، غلط ہوا، اسی طرح ان کا قول بھی غلط ہے 100%. یہ تشبیہ پر مبنی ہے. تشبیہ سمجھ میں آ گئی؟ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور یہ مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں یا تیر مارتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھی ہوئی چھپی ہوئی چیز پر. غیب چھپا ہوا، من مکان بعید، نشانہ بعید بھی ہے، نشانہ چھپا ہوا بھی ہے. نشانے پر تیر نہیں لگتا، تیر گلے چلا گیا، غلط. ان کی بات ہے 100% غلط. بما غاب علمه عنه، بما غاب علمه عنه، یعنی جس کا علم ان سے غائب ہے، غیبتاً بعیدتاً، بہت زیادہ بعید. یہ سقالو، تو بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ بما غاب عنہم، جو ان سے دور چھپا ہوا ہو. کیونکہ انہوں نے کہا نبی کے بارے میں ساحر ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، اور قرآن کبیر کے بارے میں سحر ہے، شاعر ہے، کہانت ہے. قیامت کے بارے میں حشر نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب نہیں ہے. تو یہ سب ایسا ہے جیسے آدمی آنکھیں بند کر کے پتھر مارے تو نشانے پر نہیں لگے گا. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ. وحیل بینہم وبین ما یشتہون. یہ حیلہ اس میں ایسا فعل ہے جس کے اندر اپنا حیلہ، یہ ایسا فعل ہے کہ جس میں اپنا کمپیوٹر کا پروگرام سیٹ ہے، فٹ ہے، اس کے اندر فاعل نہیں، فاعل سب کچھ ہے. وحیلہ ووقع الحیلولۃ، اور رکاوٹ ڈالی گئی. اگر کوئی کہے کہ حیلہ کا فاعل کہاں ہے تو میں نے بتایا یہ کمپیوٹر سسٹم ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے. وحیلہ، میرے مزاحیہ باتوں کو مزاحیہ مت سمجھو، اس کو سمجھانے کا ترس سمجھو، لیکن اگر آپ میں عقل ہے تو حیلہ وقع الحیلولۃ وقع المانع بینہم وبین ما یشتہون، ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور ان کی خواہش کے درمیان مانع اور رکاوٹ ڈالی جائے گی. یعنی ان کی خواہش ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ان کی خواہش ہے کہ توحید کو قبول کریں، لیکن اس کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے گی اور یہ اب ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی.
تو ما یشتہون کیا ہے ایمان، یا ما یشتہون کیا ہے رجوعهم الى الدنیا، تو وقع المانع بینہم وبین ما یشتہون من رجوعهم الى الدنیا، یہ کہیں گے ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، ان سے کہا جائے گا آرام سے رہو، بند۔ نمبر 3 وحیل بینہم وبین ما یشتہون من حصول الجنت، جنت کے حصول اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ یا حیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان، اور ان کی خواہش کیا ہے الایمان النافع، کہ ہم ایمان نافع لائے، تو اس کے درمیان رکاوٹ ہے، اس لیے کہ ایمان نافع دنیا میں ہونا چاہیے۔ کما فعل باشیاعہم فیفعل بہم کما فعل باشیاعہم، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا جیسے ان کے امثال کے ساتھ اور ان کے مشابہین کے ساتھ کیا گیا، جیسے پہلے کفار کو جہنم پر کھڑا کر دیا جائے گا اور محشر میں عذاب ہوگا، اسی طرح ان کا بھی۔ اشیاء کا مطلب یہ ہے مشابہ، جو ان کے ساتھ مشابہ ہے، پھر کفر میں قبل تو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ انہم کانوا فی شک مریب، وہ ایسے شک میں تھے، مریب جو شک پیدا کرتا ہے، مریب ان کے مطلب موقع ریبت لہم، جس شک نے ان میں وہ شک پیدا کیا، شک نے شک کیسے پیدا کیا، یعنی وہ شک پکا اور بہت زیادہ ہے، جو بہت زیادہ شک ہے تو ایسا ہے جیسے ان کو شک میں شک ہے۔ اور اگر مریب کا وہ ترجمہ لے لیں جو میں بتاتا ہوں، مریب ریب سے ہے، اور ریب کے معنی بے چینی ہے، ریب کس کو کہتے ہیں؟ بے چینی۔ اور آپ کو بتایا تھا کہ وہ ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ریبت کے معنی بے چینی، تو یہ ایسے شک میں ہے مریب جو شک ہم کو بے چین کر دے گا، اس شک کی وجہ سے آدمی بے چین رہتا ہے۔ موقع ریبت لہم فیما آمنوا بہ الآن، جس چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں ابھی آخرت میں، تو اس میں ان کا شک تھا دنیا میں۔ ولم یعتدوا بدلائلہ، اور انہوں نے اعتماد نہیں کیا دلائل پر دنیا میں اعتبار اور اعتماد نہیں کیا۔ سورہ فاطر مکی ہے، اور ما قبل سے 2 3 4 ربط بیان کر دیں گے، پھر بس کر دیں گے انشاءاللہ۔ ایک ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے یا ہؤلاء کانوا ایانا یعبدون، کیا یہ ہماری عبادت کرتے تھے، فرشتوں کی عبادت کرتے تھے؟ نہیں، پہلے بتایا کہ فرشتے معبود نہیں ہیں، یہاں بتاتے ہیں کہ فرشتے معبود نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ نمبر 2، پہلے میں یہ بتایا تھا نعم دنیاویہ کا ذکر تھا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور آنے والی صورت میں بھی نعم دنیاویہ کا ذکر ہے، جو اللہ تبارک ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا، جو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں بھی حمد کا ذکر ہے الحمدللہ، اس صورت میں بھی الحمدللہ کا ذکر ہے، وہ بھی مکی ہے، یہ بھی مکی ہے، یہ بھی ربط ہے۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم، اور وحیل بینہم وبین ما یشتہون، ان کی خواہش پوری نہیں کی جائے گی کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی، جیسے قطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ، کافروں کی جڑ کٹ گئی، اس کے بعد الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مناسب۔ نمبر 5، ما قبل صورت کے اختتام میں رسالت کا ذکر تھا، ما بصاحبکم من جنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ان کے اوپر کوئی جنون نہیں ہے، تو اس میں رسالت کا ذکر ہے۔ اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، جاعل الملائکۃ رسلا، اور اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یہ وہ ایک توحید کا ذکر ہے۔ نمبر 6، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ کی مالک ہونے کا ذکر تھا، ابتدا میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض،
اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا ذکر ہے. جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا ذکر ہے. اور نمبر 7 یہ ہے ما قبل میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر ہے. آنے والی صورت میں انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا،